آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتایا ہے کہ وہ دین مستحکم ہے، جو طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 سے 165 تک کا، اور اس کے ساتھ ہی ہماری سورۃ الانعام انشاءاللہ آج پوری ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ آپ کہیے کہ آؤ تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور اپنی اولاد کو افراز کے سبب یعنی غریبی کے سبب قتل مت کرو۔ ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہوں خواہ پوشیدہ، اور جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اس کو قتل مت کرو، وہاں ہاں مگر حق کے ساتھ۔ ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو، یعنی حرام وہ نہیں ہیں جن کو تم بلا دلیل محض اپنے اوبام باطلا اور ظنون فاسدہ کی بنیاد پر قرار دے رکھا ہے، بلکہ حرام تو وہ چیزیں ہیں جن کو تمہارے رب نے حرام کیا ہے، کیونکہ تمہارا پیدا کرنے والا اور تمہارا پالنہار وہی ہے۔ ہر چیز کا علم بھی اسی کے پاس ہے، اس لیے اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال اور جس چیز کو چاہے حرام کرے۔ چنانچہ میں تم کو ان باتوں کی تفصیل بتلاتا ہوں جن کی تاکید تمہارے رب نے کی ہے۔ ان لا تشرکو، اسے پہلے اوصاکم مخزوف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو تم شریک مت ٹھہراؤ۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کے لیے معافی نہیں۔ مشرک پر جنت حرام اور دوزخ واجب ہے۔ قرآن مجید میں ساری چیزیں مختلف انداز سے بار بار بیان ہوئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیث میں ان کو تفصیل اور وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ اس کے باوجود یہ واقع ہے کہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر شرک کا کام عام طور پر اس کا ارتکاب شرک کا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید و اطاعت کے بعد یہاں بھی اور قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، جس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اطاعت رب کے بعد اطاعت والدین کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کسی نے اس ربوبیت صغریٰ والدین کی اطاعت اور ان سے حسن ولو اننا الانعام 6 سلوک کے تقاضے پورے نہیں کیے تو وہ ربوبیت کبریٰ کے تقاضے بھی پورے کرنے میں ناکام رہے گا۔ زمانہ جاہلیت کا یہ فعل کبھی آج کل ضبط ولادت یا خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے پوری دنیا میں زور و شور سے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یعنی قصاص کے طور پر نہ صرف جائز ہے بلکہ اگر مقتول کے وارث معاف نہ کریں تو یہ قتل نہایت ضروری ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 179 ہے، یعنی قصاص میں تمہاری زندگی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد تک پہنچ جائے، یعنی جوانی کو پہنچ جائے، سمجھ بوجھ والا عقل والا ہو جائے، اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، گو وہ شخص قرابت دار ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرو۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔
جس یتیم کی کفالت تمہاری ذمہ داری قرار پائے تو اس کی ہر طرح خیر خواہی کرنا تمہارا فرض ہے۔ اس خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ اگر اس کے مال سے وراثت میں سے یعنی مال وراثت میں سے اس کو حصہ ملا ہے، چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہو یا زمین اور جائیداد کی صورت میں، تاہم ابھی وہ اس کی حفاظت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اس کے مال کی اس وقت تک پورے خلوص سے حفاظت کی جائے گی جب تک وہ بلوغت اور شعور کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ یہ نہ ہو کہ کفالت کے نام پر اس کی عمر شعور سے پہلے ہی اس کے مال یا جائیداد کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ ناپ تول میں کمی کرنا لیتے وقت تو پورا ناپ تول کر لینا، مگر دیتے وقت ایسا نہ کرنا بلکہ ڈنڈی مار کر دوسرے کو کم دینا، یہ نہایت پست اور اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ قوم شعیب علیہ السلام میں یہی اخلاقی بیماری تھی جو ان کی تباہی کے من جملہ اسباب میں تھی۔ یہاں اس بات کے بیان سے یہ مقصد ہے کہ جن باتوں کی تاکید کر رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں کہ جن پر عمل کرنا مشکل ہو، اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کا حکم ہی نہ دیتے، اس لیے کہ طاقت سے بڑھ کر ہم کسی کو مکلف ہی نہیں ٹھہراتے۔ اس لیے اگر نجات اخروی اور دنیا میں عزت اور سرفرازی چاہتے ہو تو ان احکام الہی پر عمل کرو اور ان سے گریز مت کرو۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ کہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو، دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ حاذا یہ سے مراد قرآن مجید یا دین اسلام یا وہ احکام ہے جو بطور خاص اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، اور وہ ہیں توحید، معاد اور رسالت، اور یہی اسلام کے ثلاثہ ہیں جن کے گرد پورا دین گھومتا ہے۔ اس لیے جو مراد لیا جائے مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔ صراط مستقیم کو واحد کے صیغے سے بیان فرمایا ہے کیونکہ اللہ کی یا قرآن کی یا رسول کی راہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں، اس لیے پیروی صرف اس ایک راہ کی کرنی چاہیے، کسی اور کی نہیں۔ یہی ملت مسلمہ کی وحدت و اجماع کی بنیاد ہے، جس سے بہت ہٹ کر یہ امت مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئی ہے، حالانکہ اس کی تاکید کی گئی ہے کہ دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو، گویا اختلاف اور تفرقہ کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اسی بات کو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح واضح فرمایا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اور چند خطوط اس کی دائیں اور بائیں طرف کھینچے اور فرمایا یہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کی طرف لوگوں کو بلاتا رہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی جو ابھی آپ نے ملاحظہ فرمائی، جو ابھی آپ نے سنی۔ ثم اتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور رحمت ہو تاکہ وہ لوگ اپنے رب کو ملنے پر یقین لائیں، اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں۔ نعمت پوری ہو اور رحمت ہو، مطلب قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے جو متعدد جگہ دہرایا کہ جہاں قرآن کا ذکر ہوتا ہے وہاں تورات کا، اور جہاں تورات کا ذکر ہو وہاں قرآن کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اس کی متعدد مثالیں حافظ ابن کثیر نے نقل کی ہیں۔ اسی اسلوب کے مطابق یہاں تورات کا اور اس کے وصف کا بیان ہے کہ وہ بھی اپنے دور کی ایک جامع کتاب تھی جس میں ان کی دینی ضروریات کی تمام باتیں تفصیل سے بیان کی گئی تھیں، اور وہ ہدایت اور رحمت کا باعث تھیں۔ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیر و برکت والی، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ بڑی خیر و برکت والی، اس سے مراد قرآن مجید ہے جس میں دین و دنیا کی برکتیں اور بلائیاں موجود ہیں۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراساتهم لغافلین، کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو دو فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض
بے خبر تھے۔ کہیں تم لوگ یوں نہ کہو، یعنی یہ قرآن اس لیے اتارا تاکہ تم یہ نہ کہو دو فرقوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری زبان میں نہ تھی، چنانچہ اس عذر کو قرآن عربی میں اتار کر ختم کر دیا۔ او تقول لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم فقد جاءکم بینات من ربکم وہدی ورحمہ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون۔ یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم اب سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے، سو اب تمہارے پاس رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے۔ ان میں اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو جھوٹا بتائے اور اس سے روکے؟ ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے۔ گویا یہ عذر بھی تم نہیں کر سکتے، یعنی کتاب ہدایت اور رحمت کے نزول کے بعد اب جو شخص ہدایت یعنی اسلام کا راستہ اختیار کر کے رحمت الہی کا مستحق نہیں بنتا بلکہ تکذیب اور اعراض کا راستہ اپناتا ہے تو اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے۔ صدف کے معنی اعراض کرنے کے بھی کیے گئے ہیں اور دوسروں کو روکنے کے بھی کیے گئے ہیں۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا ان منتظرون۔ کیا یہ لوگ اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہیں آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے۔ قرآن مجید کے نزول اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے سے ہم نے حجت قائم کر دی ہے۔ اب بھی اگر یہ اپنی گمراہی سے باز نہ آئے تو کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یعنی ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے؟ اس وقت یہ ایمان لائیں گے یا آپ کا رب ان کے پاس آئے یعنی قیامت برپا ہو جائے اور اللہ کے روبرو پیش کیے جائیں، اس وقت یہ ایمان لائیں گے؟ یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے جیسے قیامت کے قریب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا تو اس قسم کی بڑی نشانی دیکھ کر یہ ایمان لائیں گے؟ اگلے جملے میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ اگر یہ اس انتظار میں ہیں تو بہت ہی نادانی کر رہے ہیں، کیونکہ بڑی نشانی کے ظہور کے بعد کافر کا ایمان اور فاسق و فاجر شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ صحیح حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو۔ پس جب ایسا ہوگا اور لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتے دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، یعنی اس وقت ایمان لانا کسی کو نفع نہیں دے گا جو اس سے قبل ایمان نہ لایا ہوگا، یعنی صرف اسے ہی ایمان لانا فائدہ مند اسی کا ایمان ہوگا جو پہلے سے ہی مومن ہے، پہلے سے ہی ایمان والا ہے۔ کافر کا ایمان فائدہ مند یعنی قبول نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی گناہ گار مومن گناہوں سے توبہ کرے گا تو اس وقت اس سے توبہ قبول نہیں ہوگی، یا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اس کے بعد عمل صالح غیر مقبول ہوگا، جیسا کہ احادیث سے بھی اس بات کی دلیل موجود ہے اور یہ ثابت ہے۔ یعنی جب سورج مغرب سے نکل جائے گا یا کوئی بھی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی بھی فاسق اور فاجر یا کافر کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی اور کسی کا بھی کوئی بھی نیک عمل جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ گروہ گروہ بن گئے، اس سے بعد لوگ یہود و نصارہ مراد لیتے ہیں جو مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، بعد مشرکین مراد لیتے ہیں
کہ کچھ مشرک ملائکہ کی، کچھ ستاروں کی، کچھ مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن یہ آیت عام ہے کیونکہ کفار و مشرکین سمیت وہ سب لوگ اس میں داخل ہیں جو اللہ کے دین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے دین یا دوسرے طریقے اختیار کر کے تفرق و تخرب کا راستہ اپناتے ہیں۔ شیعہ کے معنی فرقے اور گروہ، اور یہ بات ہر اس قوم پر صادق آتی ہے جو دین کے معاملے میں مجتمع تھی، لیکن پھر ان کے مختلف افراد نے اپنے کسی بڑے کی رائے کو ہی مستند اور حرف کا آخر قرار دے کر اپنا راستہ الگ کر لیا، چاہے وہ رائے حق کو ثواب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ من جاء بالحسنات فلاہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئات فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ جو شخص نیک کام کرے گا سو اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے، جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے، یعنی ایک نیکی کی 10 نیکیاں ملیں گی۔ جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا، یعنی جو کوئی ایک برا کام کرے گا تو اس کو اس کی برابر ہی سزا بھی ملے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک برائی کرنے سے 10 برائیوں کی سزا دی جائے، لیکن نیکیوں کا یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بخشنے کا صرف بہانہ رکھا ہے۔ اور کتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کہ انہوں نے ایک نیکی کا 10 گنا تک بڑھا کر اس کا جو اجر ہے وہ دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل اور احسان کا بیان ہے کہ جو اہل ایمان کے ساتھ وہ کرے گا کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر عطا فرما دے گا، یہ کم از کم اجر ہے، ورنہ قرآن اور حدیث سے دونوں سے ثابت ہے کہ بعض نیکیوں کا اجر کئی 100 گنا ہے، بلکہ 1000 گنا تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی جن گناہوں پر سزا مقرر نہیں ہے اور اس کے ارتکاب کے بعد اس نے اس سے توبہ بھی نہیں کی، یا اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب نہ آئیں، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے اسے معاف نہیں فرما دیا، کیونکہ ان تمام صورتوں میں مجازات کا قانون بروئے عمل نہیں آئے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی برائی کی سزا دے اور اس کے برابر ہی دے گا۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِ رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَيِّمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے کہ وہ دین مستحکم ہے جو طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ توحید الوہیت کی یہ دعوت تمام انبیاء نے دی، جس طرح یہاں آخری پیغمبر کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا کہ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب ماننے والوں سے پہلا ہوں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب کو یہ وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 میں یہ بات فرمائی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اسلم، تو انہوں نے فرمایا اسلمت لرب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی کہ تمہیں موت اسلام پر آنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ مجھے اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو تو اسی اللہ پر بھروسہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اسی طرح اور بھی تمام انبیاء اور ان کے مخلص پیروکاروں نے اسی اسلام کو اپنایا جس میں توحید الوہیت کو بنیادی حیثیت حاصل تھی، گو بعد شرع احکام ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ قُلْ آغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں،
حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا۔ اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے اور وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر تم کو جتلائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یہاں رب سے مراد وہی اللہ ماننا ہے جس کا انکار مشرکین کرتے رہے ہیں، اور جو اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے، لیکن مشرکین اس کی ربوبیت کو تو مانتے تھے اور اس میں کسی کو شریک نہیں گردانتے تھے، لیکن اس کی الوہیت میں شریک ٹھہراتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا پورا اہتمام فرمائے گا، اور جس نے اچھا یا برا جو کچھ کیا ہوگا اس کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔ نیکی پر اچھی جزا اور بدی پر سزا دے گا، اور ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالے گا۔ اس لیے اگر تم اس دعوت توحید کو نہیں مانتے جو تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت رہی ہے، تو تم اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کیے جاتے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں ہی ہمارا تمہارا فیصلہ ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں۔ بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ یعنی حکمران بنا کر اختیارات سے نوازا، یا ایک کے بعد دوسرے کو اس کا وارث خلیفہ بنایا۔ یعنی فقر و غنی، علم و جہل، صحت اور بیماری جس کو جو دیا، اسی میں اس کی آزمائش ہے۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں یہ تھا ہمارا آج کا درس۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے دلوں کی بہار بنائے، اور اللہ تعالیٰ یوم قیامت قرآن پاک کو ہمارے حق میں سفارشی بنائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔